السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہر مسلمان بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، بچہ بچہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب ماں بچے کو پہلی بار دودھ پلاتی ہے تو بھی ایک مسلم عورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے۔ تو اگر عورت یہ کلمہ تیز پڑھے تو جب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور ماں ہر وقت دودھ پلاتے ہوئے بچے کے سامنے یہ کلمہ پڑھتی ہے، چاہے وہ اپنا دودھ پلائے چاہے فیڈر پلائے، تو پھر عورت کو بچے کو سکھانی بھی نہیں پڑتی، وہ ہر وقت سن سن کے خود ہی سیکھ لیتا ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ وظیفہ میں نے کئی بار آزمائے ہیں، بہت بار، ہر قسم سے 2-3 بار کا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہوا یوں کہ میرے بھائی ٹوپیوں کا کاروبار کرتے تھے، یعنی پی کیپ کا۔ وہ اسکول کے لیے کیپس بناتے تھے۔ ایک اسکول والے تھے، ان کے کیپ پہ جو نام اسکول کا لکھا ہوا تھا وہ غلط ہو گیا، صرف ایک اسپیلنگ کی مسٹیک تھی، تو انہوں نے کیپ واپس کر دی۔ اب منافع تو دور کی بات، 1,90,000 کا نقصان ہو گیا۔ بھائی بہت پریشان ہوا۔ اس کو دیکھ کر میری ماں بولی، گڑیا وہی وظیفہ کر لو۔ بس ایک رات دیر تک جاگی اور وظیفہ کیا۔ صبح اٹھی تو امی نے بہت پیار سے اٹھایا، ویسے تو غصے سے اٹھاتی تھی، اللہ بخشے ان کو۔ اٹھ جاؤ، اٹھتی نہیں ہو، 12 بج گئے جبکہ 9 بجے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ بخشے، بس یہ ساری ماؤں کا یہی حال ہے۔ اس دن پیار سے اٹھایا اور بولی، اٹھ جا، اچھی خبر ہے۔ میں اٹھی تو بولا کہ اسکول والوں نے بولا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ دے دیجئے ہمیں، وہی والے یعنی غلط سپیلنگ والے بھی چلے جائیں گے، لیکن تھوڑی کم ریٹ پر امی نے بولا کہ نقصان بھی نہیں ہوگا اور 10,000 کا فائدہ بھی ہوگا۔ پہلے زیادہ ہو رہا تھا اور وہ بھی صرف نقصان، اب بس 10,000 ہوا، پر کم از کم نقصان سے تو بچ گئے نا۔ یہی بھی بائی کے لیے بس تھا۔ جب بائی آیا تو امی نے بولا کہ اس نے وظیفہ کیا ہے، اس وجہ سے کام بن گیا۔ خیر وہ نہیں مانا، اس کی میرے ساتھ زیادہ نہیں بنتی تھی، پر امی نے بولا کہ کوئی بات نہیں، وہ نہ مانے، میں مانتی ہوں کہ اللہ نے جو کیا ہے وہ تیرے وظیفہ کی وجہ سے کیا ہے۔ پر خدا گواہ ہے کہ کبھی اس کے بعد اس بھائی کا کام گھر پر چل رہا ہوتا تھا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قسم سے بہت خطرناک ہو جاتی ہوں کبھی کبھی۔ خیر یہ تو بس بات تھی، منہ میں آئی تو بول دی۔ اچھا، وظیفہ کی جانب آتے ہیں۔ وہ وظیفہ میں نے بانجے کو باہر ملک جانے کے لیے بھی کیا اور وہ فوراً سعودی عرب چلا گیا۔ اس کی بہن بھی ساتھ تھی تو ہم دونوں نے مل کر کیا۔ وظیفہ کچھ یوں ہے، ہم سب کو اور ہر بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتا ہی ہے۔ جب سب سو جاتے ہیں، یعنی کہ 1 بجے اٹھ کر وضو کرنا ہے، 1 بجے یا 2 بجے، اور 12,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پہلے 2 رکعت نفل حاجات کے پڑھنے ہیں اور پھر 2,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 2 رکعت نفل حاجات کے پڑھنے ہیں اور پھر 2,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 2 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے، پر کلمہ پورا پڑھنا ہے اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر پڑھے، اور اول اور آخر درود شریف ضرور پڑھیے گا۔ جب 2,000 مرتبہ کے لیے آپ بیٹھو تو بھی پہلے 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اور ہاں، جب نفل پڑھو تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا ضرور کرنی ہے کہ اے اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے رشتے کا مسئلہ ہو، چاہے باہر ملک جانے کے لیے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے جیسے ہی نفل کر لو
تو اس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا لو اللہ کے حضور اور اللہ کے حضور اپنے لیے دعا کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ ضرور ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ آپ کا ہر کام ہر مقصد پورا ہوگا اور اللہ ضرور پورا فرمائے گا۔ وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت کریم ہے۔ اس وظیفے کے بہت سے فائدے اور بھی ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہوں، جائز مقصد کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، اگر ہو سکے تو یہ دن میں بھی کر لیا کریں، ضروری نہیں کہ 12,000 مرتبہ، لیکن دن میں 313 مرتبہ بھی پڑھ لے تو بہت ہے، اور ہر چیز کے لیے یہ بہتر ہے، چاہے آپ جو بھی اللہ سے مانگو یہ ہر چیز کے لیے بہتر ہے۔ اگر کسی بہن کو کوئی ایسا مسئلہ ہو جو وہ کسی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ 313 مرتبہ دن میں ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز حاجات کے پڑھ لیں اور پھر یہ وظیفہ کر لیں۔ اس سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور مشکل بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب بچہ گر جاتا ہے تو بھی ہم بسم اللہ سے اٹھاتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد اپنی کا وظیفہ اپنے روزمرہ کی روٹین میں ضرور ضرور شامل کریں۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے گا انشاءاللہ۔ جو عورتیں گھر میں آٹا گوندتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں پڑھتی رہے، اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ روٹیاں بناتے وقت اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں پڑھ لیا کریں تو اس میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے، چاہے اس میں پھر 10 مہمان آ جائیں وہ اس میں پورے پڑ جاتے ہیں، وہ پورے ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو اس لیے میری بہنوں بس صرف اور صرف بسم اللہ کو اپنا ورد بنا لیجیے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ یہ ایزی بھی ہے، آسان بھی ہے، اور اگر کسی نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہوا ہوگا تو وہ تو یہ پڑھ سکتے ہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری زندگی کا ایک بہت خاص، ہمارا قرآن بھی یہی سے شروع ہوتا ہے، ہماری نماز بھی یہی سے شروع ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ورد زیادہ کر لیں، اس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے۔ آمین۔ والسلام۔